آئے ہم روحانی ہتھیاروں کے تعلق سے آج کلام کو سیکھیں گے. افسیوں 6 باب اور اس کی 13 آیت. غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بننا. کس میں مضبوط بننا ہے ہم نے؟ غرض خداوند میں. پہلے کیا ہے؟ خداوند میں. پہلے آپ نے خداوند میں آنا ہے, یسوع کو قبول کرنا ہے, اور پھر جب آپ اسے قبول کر لیں گے تو پھر آپ کیا بن جائیں گے؟ اس کی قدرت میں آپ مضبوط ہوتے ہیں. ہاللیلویا. خدا کے سب ہتھیار باندھ لو. کون سے ہتھیار جی؟ خدا کے سب ہتھیار ہم نے باندھنے ہیں. اور خدا کے ہتھیار کون لوگ پہنیں گے؟ جو خدا کے لوگ. خدا کے ہتھیار کون پہنیں گے؟ جو خدا کے لوگ ہیں. خدا انہیں اپنے ہتھیار دیتا. جو خدا کے لوگ ہیں خدا انہیں اپنا مزہ دیتا. جو خدا کے لوگ ہیں انہیں خدا اپنی برکت دیتا ہے, اور وہ خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہاللیلویا. خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبہ کے مقابلہ میں قائم رہ سکو. جیسے آپ نے شروع میں دیکھا کہ یسوع مسیح کیا کر رہے ہیں؟ ابلیس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. اس نے 2000 سال پہلے صلیب پر اپنے آپ کو قربان کر کے ابلیس کا بڑھنا تماشا بنایا. لیکن جب تک آپ میں قوت نہیں ہوگی, روح القدس نہیں ہوگا, آپ اس کے ہاتھوں میں تماشا بنے رہیں. آپ نے فتح مند بننا ہے, برکت پانی ہے, اور کلام کیا کہتا ہے؟ ابلیس کے منصوبہ کے مقابلہ میں قائم رہ سکو. خدا کے لوگوں نے کیا رہنا ہے؟ قائم رہنا ہے. تو قائم کس طرح ہوں گے؟ مضبوط ہو. مضبوط میرا دل ہے تے شوکت دے نال. گھر میں بیٹھ کر آپ مضبوط نہیں ہو سکتے. جب آپ چرچ میں آئیں گے, کلام کو سنیں گے, خداوند کی پرستش کریں گے, پھر آپ بھی مضبوط ہوں گے, آپ کے بچے بھی مضبوط ہوں گے, آپ کا گھرانہ بھی مضبوط ہوگا. اور جب گھرانہ مضبوط ہوگا تو پھر چرچ مضبوط ہوگا. ہاللیلویا. کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا, بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے. اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو. کس کے ہتھیار جی؟ خدا کے. تو خدا کے ہتھیار کن کے لیے ہیں؟ خدا کے لوگوں کے لیے. کن کے لیے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں کہ خدا کے ہتھیار میرے لیے. اور آج میں ان سے لیس ہونا چاہتا ہوں. آج ہی میں اپنی زندگی میں لینا چاہتا ہوں تاکہ میں فتح مند بن جاؤں, کیونکہ میرا یسوع فاتح ہے. ہاللیلویا. ایسے یسوع کے لیے جو وہ اپنا روح بھی آپ کو دیتا ہے, اپنا مذہب بھی آپ کو دیتا ہے, اور اپنے ہتھیار بھی آپ کو دے دیتا ہے. وہ خود غرض نہیں ہے کہ خود وہ ہتھیار باندھ کے پھرتا رہے اور آپ کو ایسے ہی چھوڑ دے. آپ کو وہ فتح مند بنانا چاہتا ہے, اس لیے آپ کو وہ کیا دیتا ہے؟ ہتھیار دیتا ہے. اور کلام کیا کہتا ہے؟ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو. کون سے دن میں؟ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. کیا کر سکو جی؟ قائم رہ سکو. بس سچائی سے اپنی کمر کس کر. سب سے پہلا ہتھیار کون سا ہے؟ سچائی. پہلا ہتھیار کون سا ہے جی؟ اور ایک بات کو آپ نے بڑی گہری بات بتانے جا رہا ہوں, ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ روح کے جو ہتھیار ہیں, روحانی ہتھیار جو ہیں, وہ یسوع مسیح ہے. وہ کیا ہے جی؟ جب ان ہتھیاروں کو آپ لیں گے, آپ یسوع مسیح کو اپنے اندر لیں گے.
اور یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ خوبصورت تصویر، یہ کس کی تصویر ہے؟ یہ روح کے پھلوں کی، یہ بھی یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویا۔ اور روح کی جو نعمتیں ہیں، روح کے جو گفٹس ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی یسوع مسیح۔ وہ تمام گفٹ وہ آپ کو دینا چاہتا ہے، وہ تمام نعمتیں آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اور روح کے جو ہتھیار ہیں، ہاللیلویا، یہ بھی یسوع مسیح ہے۔ کیسا عظیم یسوع ہے! ہر چیز میں، ہر کام میں، ہر بات میں یسوع ہے، کیونکہ اسی نے ابلیس کو شکست دی ہے، اسی نے ابلیس کے سر کو کچلا ہے، اور اب وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہیں وہ ابلیس کو کچلیں۔ ہاللیلویا۔ ابلیس کو مارنا چاہتے ہیں؟ داؤد نے دیکھے کس طرح مارا ہے۔ داؤد چھوٹا بچہ تھا، لیکن جاتی جولیت کیا ہے؟ ایک طاقتور شخص ہے، ایک جنگی سورما ہے، لیکن جب خدا کے ممسوح کے سامنے آیا ہے تو وہ سورما جو ہے وہ سورما نہیں رہا، وہ سورما بن گیا۔ ہاللیلویا۔ جو کہ خدا کے ممسوح کے سامنے آئے گا، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو گرا دیتا ہے۔ اور دیکھیں، وہ چھوٹا بچہ ہے، ابلیس اتنا بڑا ہے، جاتی جولیت اتنا بڑا ہے، لیکن کیا ہوا ہے کہ روح کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا گیا ہے اور خدا کے لوگ کھاتے ہیں۔ جنگ جنہ بھی لڑتا یا ہوگا، اور جنگ کبھی تو پہلا جو ہتھیار ہے وہ کون سا ہے؟ اونچی آواز سے بولیں۔ اور یہ ایسا ہتھیار ہے جسے آپ اپنی زندگی میں لیں گے، آپ دنیا سے منفرد ہو جائیں گے، آپ دنیا سے نرالے بن جائیں گے۔ جب سچائی کا ہتھیار، تو سچائی کون ہے؟ بلند آواز سے بولیں۔ سچائی کون ہے؟ تو جب آپ کے اندر سچائی ہوگی، جب آپ کے لبوں پر سچائی ہوگی، تو پھر آپ کی زندگی میں کون ہوگا؟ کلام کیا کہہ رہا ہے؟ سچائی سے اپنی کمر، تو کمر کس سے ٹائٹ کرتی ہے؟ بیلٹ سے۔ اور اگر بیلٹ ہی لوز ہو تو کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ وہ جنگ نہیں کرے گا، اپنی پینٹ ہی کٹ۔ بات سمجھ نہیں آپ نے، میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یسوع مسیح سچائی ہے۔ یسوع مسیح کو جب آپ پہن لیں گے، آپ کیا ہوں گے؟ آپ جنگ کے لیے تیار ہوں گے۔ تو جس کا بیلٹ ہی لوز ہے، کیا وہ بھاگ سکتا ہے؟ وہ لڑائی کر سکتا ہے؟ وہ دوڑ سکتا ہے؟ وہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ سچائی سے اس نے اپنی کمر کو نہیں کسا۔ تو ہم نے اپنے اوپر کس کو لینا ہے؟ ہم نے جو یسوع مسیح کی سچائی ہے اس کو لینا ہے۔ اور جب ہم سچے بن جائیں گے تو پھر یہ سچائی کا ہتھیار ہماری زندگی میں کام کرے گا۔ گھمنڈیاں کو لوگ نہیں جانتا، نہ جھوٹیاں نال، وہ جھوٹوں کے ساتھ وہ دوستی نہیں رکھتا، تو ان کے ساتھ وہ کیسے آ سکتا ہے؟ ان کی زندگی میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو پلیز چرچ، خدا کے لوگوں، یسوع مسیح کو پہن لیں اور سچائی سے کیا کر لیں؟ اپنی کمر کس لیں۔ سچائی ایسا طاقت ہتھیار ہے جو ہمیں روحانی جنگ میں فاتح بناتا ہے۔ روحانی جنگ میں ہمیں کیا بناتا ہے؟ تو جب تک آپ کی زندگی میں سچائی نہیں ہے، سچ بولنا آپ کی زندگی میں نہیں ہے، آپ فتح کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں زندگی کے کردار میں سچائی کو سنبھال کر رکھنا ہے، اس کی کیئر کرنی ہے، سچائی کی حفاظت کرنی ہے۔ اور جب اسے آپ اپنی زندگی میں رکھیں گے، یہ آپ کو تباہی سے اور آپ کو بربادی سے اور موت سے محفوظ رکھے گا۔ ہاللیلویا۔ تم سچائی سے واقف ہوگے، سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ اگر آج آپ طرح طرح کے بندروں میں ہیں، طرح طرح کے جوؤں میں ہیں، طرح طرح کی مشکلات میں ہیں، تو پھر سچائی سے اپنی کمر کس لیں۔ ہاللیلویا۔ سچ بولنا شروع کر دیں تاکہ آپ کی زندگی سے یسوع نظر آئے۔ پھر آپ کی زندگی میں سچائی ہوگی، یسوع ہوگا، اور اس سے خدا کے نام کو جلال ملے گا۔ لیکن جب آپ کی زندگی میں جھوٹ ہوگا، وہ آپ کی زندگی کو تباہ کر دے گا۔
दुनिया में जो पहला झूठ बोला गया है, किसने बोला? क्या बोला है? खुदा ने मना किया था कि तुमने इस दरख्त का फल नहीं खाना, लेकिन इब्लीस ने उनसे झूठ बोला और उन्हें कहा कि तुम खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तो कैसे आंखें खुली? जो कुछ नहीं देखना था उन्होंने वो देखना शुरू कर दिया और उसकी उन्हें सजा मिली। आज जब हमारी जिंदगी में भी झूठ होगा, फिर हमें बरकत नहीं मिलेगी, हमें भी सजा मिलेगी। और जब उन्होंने झूठ बोला और सबसे पहले इब्लीस ने उन्हें कहा है कि तुम खुदा की मानद बन जाओ। किसकी मानद बन जाओगे? लेकिन जब इब्लीस की मानी है ना, तो फिर खुदा की मानद भी बने, फिर इब्लीस की मानद बने। जिस तरह इब्लीस को आसमान से गंदगी की तरह गिरा दिया गया, आदम और हवा को भी धक्के मारकर बाग अदन से बाहर निकाल दिया। जब आपकी जिंदगी में झूठ होगा, फ्रेब होगा, बुरी बातें होंगी, आप भी खुदा की हुजूरी से खारिज, आप भी निकाल दिए जाएंगे। इसलिए हमने यीशु की मानद बनना है। और क्या बनना है? सच्चाई के हथियार लेने हैं और सच्चाई को बोलना है। और जब हम सच्चाई के साथ जिंदगी गुजारेंगे तो फिर हम खुदा के लोग। फिर हम किसके लोग हैं? सांप के पांव है, झूठ से भी तैयार नहीं होते। जितना मर्जी झूठ बोलते जाओ, तुरना नहीं करना, ना मेहनत करनी पैंदी, बस टेप ऑन करनी पैंदी, प्ले कर दो ते फिर भैणा दे भरावां ने झूठ सुनो। जब तक झूठ आपकी जिंदगी में है, बरकत आपकी जिंदगी में नहीं है। और जब हम झूठ बोलते हैं तो फिर इब्लीस की जो लानत उसे मिली थी कि तू पेट के बल चलेगा और क्या चाटेगा? मिट्टी चाटेगा, खाक चाटेगा। तो हम झूठे होंगे तो फिर हमारे लिए बरकत नहीं है, फिर हमारे लिए क्या है? लानत है। और जो उसकी मानता है ना, इब्लीस की मानता है, वो इब्लीस जैसा बन जाता है। लेकिन जो यीशु की मानता है वो किस तरह का बन जाता है? यीशु की मान, वो शुरू से झूठा है और झूठों का बाप है। इब्लीस क्या है? शुरू से झूठा है और झूठों का बाप है। और आप किसकी औलाद है? सच्चे की औलाद है कि झूठे की? तो सच बोले। अपने घरों में मियां बीवी आपस में सच बोले, बच्चे माँ बाप से सच बोले, घराने के तमाम लोग जब सच बोलेंगे उनकी जिंदगी में यीशु काम करेगा। हालेलुया! उनकी जिंदगी में यीशु नजर आएगा। बीवी के पास कितने पैसे हैं उन्हें दसना। बंदा बेचारा मेहनत कर करके खा जाएगा, वो परेशान रहेगा कि घर कोई पैसा नहीं है। बीवी झूठ बोल रही कि मेरे को तो सोने दे पापा 1 रुपया नहीं है। सोने का पापा उसे दिमाग खराब हो जाएगा काम। अगर बीवी सच बोल दे कि हाँ मेरे पास इतने पैसे हैं, आप खुदा की बरकत आपके साथ है, आप परेशान ना हो, आप मायूस ना हो, खुदा पर ईमान रखें, हमारा खुदा हमें और बरकत दे। इसमें बुरी बात है। अगर मियां बीवी अपने पैसे अलग रखते हैं तो इसका मतलब है एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं और ये लानत, झूठ की लानत उनकी जिंदगी में खाना। आपके बटवे एक हो, आपकी जिंदगी एक हो, आपके दिल एक हो, तो फिर मसीह की सच्चाई आपने। लेकिन जब आपकी प्लानिंग अलग है, आपके मंसूबे अलग हैं, आपके बच्चे अलग हैं, कितनी बुरी बात है। खुदा के लोग होते हुए हमारे घरों में पार्टी बाजी है। नहीं है बड़ा मुंडा मेरे ने छोटा तेरा भी कभी लेके आई। हम दोनों बरकत के वारिस हैं, हम दोनों इस नेमत के वारिस हैं। इसलिए सारे बच्चे जो हैं वो हमारे बच्चे, घर की हर चीज जो है वो हमारी चीज है, घर की हर एक बरकत जो है वो हम सब की बरकत है। मेरे जो आप इस बात को अंडरस्टैंड करें, समझे, जब आप सच बोलना शुरू करेंगे आपकी ताकत बढ़ जाएगी। जब आप सच बोलेंगे आपकी जिंदगी में बरकत आ जाएगी, आपका घराना मजबूत हो जाएगा। आप सोचें इस बात को, अगर बीवी या शौहर अपने जीवन साथी से कोई बात छुपाता है
لیکن جب اسے پتہ چل جائے گا تو پھر کیا ہوئے گا؟ تباہی ہوئے گی نا. پھر بربادی ہے. پھر گھرانے میں نے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں, گھرانے بکھرتے ہوئے دیکھے ہیں, طلاقیں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں, اور ابلیس یہی چاہتا ہے کہ ہم جھوٹ بولیں اور وہ ہمیں کیا کر دے, ہماری زندگیوں میں دراڑ کو پیدا کرے. آپ سچ بولنا شروع کر دیں, کیونکہ سچائی یسوع مسیح ہے. تو جب یسوع آپ کی زندگی میں ہوگا, آپ کی زندگیاں مضبوط ہوں گی. جنگ میں جانے سے پہلے سب سے پہلا ہتھیار کیا ہے؟ سچائی ہے. لیکن کوئی سچائی نہیں نا, وہ ایسا سولجر ہے, ایسا فوجی ہے جنہا ہار کیا ہے. ہاللیلویہ. تو خدا نے ہمیں ہارنے کے لیے لاگ نہیں کیا, اس نے ہمیں جیتنے کے لیے لاگ کیا. ہاللیلویہ. اس نے ہمیں فتح دینے کے لیے لاگ کیا ہے, اس نے ہمیں برکت دینے کے لیے لاگ کیا ہے. اور کلام کیا کہتا ہے؟ خدا کے سب ہتھیار باندھو. خدا کے کون سے ہتھیار؟ سب ہتھیار باندھو. تو سب ہتھیار میں پہلا ہتھیار آپ نے کون سا سیکھا ہے؟ سچائی. سچائی سے اپنی کمر. جھوٹ ہمیں گراتا ہے اور سچائی ہمیں کھڑا کر دیتی. تو پھر آپ گرنا چاہتے ہیں, کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟ جڑا انسان اپنی نظر سے گر جائے نا, وہ کسی بھی نظر سے نہیں کھڑا ہو سکتا. آپ جھوٹ بولیں گے, اب آپ نے کلام سن لیا ہے, آپ اپنی نظر میں گر جائیں گے. آپ کے پیسے کا نقصان نہیں ہوگا, آپ کا منصوبہ فیل نہیں ہوگا. اپنے جیون ساتھی سے, اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے گھرانوں سے سچ بولنا شروع کریں. مشکل نہیں ہے. جھوٹ بولنا آسان ہے, لیکن اس کا اثر بڑا کڑوا ہے. سچ بولنا مشکل ہے, لیکن اس کا اثر بڑا میٹھا ہے. پلیز سچ بولنا شروع کریں. آپ کے گھر کے دیکھیں کتنے معاملات ہوں گے جو اچھے ہو جائیں گے, اور پھر خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کریں. ہم نئے ہو جائیں, ہم پرانے ہو جائیں, ہم ہر وقت نئے رہتے ہیں, کیونکہ یسوع کے لہو نے ہمیں نیا کر دیا. ہاللیلویہ. اس لیے ہمیشہ ہم نے کیا بولنا ہے؟ سچ بولنا ہے. اور سچائی ہمیں کیا کرتی ہے؟ ہمیں راست باز بناتی ہے. جہاں بندہ جھوٹا ہے نا, وہ کبھی راست باز نہیں ہے. روح القدس کا جو دوسرا ہتھیار ہے, خدا کا جو دوسرا ہتھیار ہے, وہ ہے راست بازی کا بختر. وہ کیا ہے جی؟ بختر ہوتا ہے جو فوجی کے سینے کو, چیسٹ کو محفوظ رکھتا ہے. نہ اس پر گولی لگتی ہے, وہ بلٹ پروف ہوتا ہے. نہ اس پر تلوار اثر کرتی ہے. اور کلام کیا کہتا ہے اپنے لوگوں سے کہ راست بازی کا بختر کیا کرو. راست بازی کا بختر ہمیں کیا رکھتا ہے؟ ہمیں آگے سے بھی محفوظ رکھتا ہے, اور ہمیں پیچھے سے بھی محفوظ رکھتا ہے. ابلیس کے تمام جلتے ہوئے تیر جب ہمارے دل میں آتے ہیں, بدی ہمارے دل میں آتی ہے, جھوٹ ہمارے دل میں آتا ہے, راست بازی جب اوپر پہننی ہوتی ہے نا, یسوع کو پہننا ہوتا ہے, وہ جھوٹ ہماری زندگی میں اثر نہیں کرے. وہ ناپاکی ہمارے دل میں نہیں رہے گی, وہ بدی ہمارے دل میں نہیں رہے گی, کیونکہ ہم نے کیا پہن لیا ہے؟ ہم نے راست بازی کا بختر پہن لیا. ہاللیلویہ. تو جب یسوع مسیح کو آپ پہن لیں گے, یسوع کے بختر کو پہن لیں گے, اور کلام کیا کہتا ہے؟ یسوع مسیح کو پہن لو. اور یہ دشمن سے کیا کرتی ہے؟ دشمن کی گولی سے محفوظ رکھتی ہے. دشمن کی گولی سے کیا کرتی ہے؟ اچھا, ایک گولی ہوتی ہے جو اس طرح چلتی ہے, ٹھیک ہے نا. ایک گولی وہ ہوتی ہے جو لوگ ہمیں گولیاں دیتے ہیں, سمجھ آتی کہ میں آپ کا یہ کام کر دوں گا, میں آپ کا یہ کام کر دوں گی, کہ کرنا کچھ 3 مہینے کا لالا لائی رکھے. انہوں کی کہنے ایسی اے آپ بھائی انہوں گولی دے گئے. جب آپ راست باز ہوں گے نا, کوئی آپ کو گولی نہیں دے سکتا, نہ کوئی گولی مار سکتا ہے, نہ کوئی آپ کو گولی دے سکتا ہے, کیونکہ آپ نے راست بازی کا بختر پہن لیا ہے. اس لیے کوئی ابلیس کا منصوبہ آپ کی زندگی میں کام نہیں کرے. اس لیے کلام کیا کہتا ہے؟ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے. آج افسوس کی بات ہے, کلیسیا نے, چرچ نے راست بازی کے بھوکے اور پیاسے نہیں ہے.
वो तरह तरह की जिस्म की ख्वाहिशों के भूखे और प्यासे, वो जिस्म के कामों के भूखे और प्यासे हैं, इसलिए घरानों में तबाही है, इसलिए घरानों में बर्बादी है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सिक्योर नहीं किया रास्तबाजी के दफ्तर के साथ। जब आप रास्तबाज बन जाएंगे आप खुदा के लोग बन जाएंगे। तो जो कोई रास्तबाज नहीं है ना, वो खुदा का बंदा और बंदी नहीं है। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ खुदा मेरे जीजो आपसे प्यार करता है और आपको अपने हथियार दे देता है, और राष्ट्रवादी का बख्तर जब हम पहन लेते हैं ये हमें मजबूत करता है और तमाम अबलीस के जलते हुए तीरों को नेस्त करता है और हमें हर किस्म के नुकसान से बचाता है। हालेलुया। बचना चाहते हैं हम नुकसान से, तो फिर राष्ट्रवाद बनना शुरू कर। मुबारक है वो जो राष्ट्रबाजी के भूखे और प्यासे हैं। आप राष्ट्रबाज बनना शुरू कर दें, रूह कुदस आपकी मदद करेगा, क्योंकि रूह कुदस क्या है? मददगार है। वो ऐसे काम लिए मददगार है ताकि तुम पाक कर दे। आज दुनिया से बात करें, लोगों से बात करें, वो कहते भाई साहब बड़ा मुश्किल है आज की दुनिया से अपने आप को पाक रखना। जब बड़ा मुश्किल होता है ना, तो खुदा अपने बेटे को कुर्बान न करता। हमारी मुश्किल को आसान करने के लिए उसने यीशु दे दिया है। हमारी मुश्किल को आसान करने के लिए उसने रूह कुदस दे दिया है। हमारी मुश्किल को आसान करने के लिए उसने रूह के फल दे दिए हैं। हमारी मुश्किल को आसान करने के लिए उसने